لفظوں میں یورپ کے لوگ آج بھی مانتے، بلکہ ابھی ایک منتر میں آج ہی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ تترے ناستو ن پوجنتے سواسترا فلا کریا، تترے ناستو نہ پوجنتے، جس گھر میں بیٹی کو اپمانت کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی کی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، سواسترا فلا کریا، اس گھر کا کلیان نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس گھر میں بیٹی کی کوئی سمان ہی نہیں، ان کو کوئی مقام کوئی پہچان نہیں، تو کیا کہا؟ سواسترا فلا کریا، اس گھر میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آتی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اب یہاں سے زندگی کیسی گزری؟ یہاں سے بیویوں کے لیے پیغام، عورتوں کے لیے پیغام۔ ہماری عورتیں کبھی ہوتی ہیں نا بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تو ٹیڑھی ہوتی نہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے میری ماں اور میری بہنوں؟ دیکھیے محمد رسول اللہ نے اور بھی بری چیزوں کا خاتمہ کیا۔ کون سا؟ وہ نیک فال جو آپ لوگوں کے یہاں بھی چلتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوٹری جوا بولتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، لوٹری لگانا، ٹکٹ خریدنا، اوہ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ کوئی بنا ہے آج تک کروڑ پتی؟ میری نظر میں تو، میرے نالج میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام میں سے۔ اگر آپ 50-100 روپے میں کوئی ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہی 100 روپے آپ صدقہ کر دیجئے، تو اگلے 100 دن کے اندر آپ کی برکت، آپ کی روزی روٹی میں جو برکت ہوگی وہ آپ 1 کروڑ روپے اگر آپ کو لاٹری کے ذریعے مل جائے تو آپ کو ان پیسوں میں سکون، ان پیسوں سے وہ کام نہیں کر پائیے گا جو آپ 100 روپے صدقہ کرنے کے بعد جو برکت ہوگی آپ کو، جو کام کر پائیے گا۔ زبان میری ہے، الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، احادیث کے۔ مالدار عورت ہے، شادی ہو گئی محمد رسول اللہ کی، اب زندگی کیسے گزاریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھے 25 سال کے بعد آگے بڑھتے 40 سال تک کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اب یہاں سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ایشوانی۔ یہاں سے 40 سال کی عمر ہے، یاد رکھیے گا 610 عیسوی 10 اگست 17 رمضان غار حرا میں آپ تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک بہت بڑا ناموس اکبر آیا، یعنی فرشتہ آیا جبرائیل امین کو دیکھ کر ڈر گئے محمد رسول اللہ۔ Who are you? Where are you coming from? What do you want? کیا چاہتے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے تمہیں I didn't see، میں نے کبھی نہیں دیکھا، تم ہو کون؟ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، میں جبرائیل ہوں، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا۔ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے۔ 40 سال سے پہلے موٹی باتیں آپ کے سامنے آئی، 40 سال کے بعد پہلی وحی 17 رمضان کو پڑھتا ہے، 17 رمضان کا زمانہ ہو۔ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی تو پڑھے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی کی ڈائریکٹ گائیڈنگ اوپر سے ہوتی تھی، پڑھے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 مرتبہ آپ نے منع کیا، تیسرے مرتبے میں جبرائیل امین نے ایسے پکڑا، ایسے بھینچ لیا، بھینچنے کے بعد کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں پڑھے، بھینچا، چھوڑ دیے، چلا گیا فرشتہ۔
اللہ کے نبی کانپنے لگے، یہ شانے جو گردن کی گوشت تھی یہ بھی کانپنے لگے۔ اللہ کے نبی ڈرتے ہوئے آئے۔ آنے کے بعد بیوی کی کیا ذمہ داری ہوتی؟ شوہر اگر باہر سے آئے، میری ماں اور میری بہنوں، اگر شوہر آپ کا یا بیٹا آپ کا باہر سے آئے، پریشان ہو کر آئے، تو اس کو تسلی دیجئے، پسینے میں آئے تو پسینہ پوچھئے، پیاسا آئے تو پانی پلائیے، بعد میں گھر کا دکھڑا سنائیے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میرے محترم کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا، مجھے چادر اڑھاؤ۔ خدیجہ میں تو جانے والا ہوں دنیا سے، میں نہیں بچوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے حلف الفضول کے ذریعے سے آپ نے جو کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تکسب المعدومہ وتحمل الکل وتکریم الضیف، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو جتنا زیادہ ہو سکے تواضع کیجئے، ان کی مہمانداری کیجئے، یہ سنت ہے، مہمانداری کرنا اپنی وسعت کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کے ہاتھ پر سر رکھتے، آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ تسلی دے رہی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہماری ماؤں، یہ پیغام آپ لوگوں کو ہے۔ اتنا خوبصورت رشتہ ہسبینڈ وائف کا، محمد الرسول اللہ ملے رہے، خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں چھوڑے۔ کب تک؟ 50 سال تک، 53 سال تک۔ یہاں تو ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب شادی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، 40-42 سال ہو گئے اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے، بتائیے۔ اور ایک تو ایسے کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی، اتر پردیش والے نے تو شادی کی نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ نے 25 سال سے لے کر 53 سال تک آپ کی عمر ہوئی تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دی، ان کو نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے کارنامہ انجام دیے، لیکن چھوڑا نہیں خدیجۃ الکبریٰ کا ساتھ، ایک ساتھ رہے مل کر، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے خدیجۃ الکبریٰ کا۔ صرف عورت کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہو، اپنے گھر کے اندر عورت کو عزت نہیں دیتے۔ تمہاری بیوی ہے گجرات کے اندر، احمد آباد میں، اور تم بنے بیٹھے ہو دلی کے جناب گرو۔ اپنی بیوی کو عزت دینے کی کوشش کرو، وہ عزت جو محمد الرسول اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو دیا۔ آج فیمس ہونا چاہتے ہو تو اپنے چہروں کو لگا دیتے ہو، کیا یہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو بیٹیاں ہیں پردے میں، ان کو پریشان کرو، ان کو پریشان کرو، ان کو پریشان کرو، نعرہ لگا کر۔ کیا؟ جے شری رام، جے شری رام۔ ہمارے ہندو بھائی لگاتے ہیں، آس پاس میں بھی لگاتے ہوں گے جے شری رام۔ میں جے شری رام کے نعرے کا میں ویرودھی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ خوب لگائیے، آپ کا بھاونا ہے آپ لگائیے جے شری رام کے نعرے۔ ہمارا بھاونا ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں، ہمارا بھاونا ہے اللہ کے بارے میں، ہم اللہ کے بارے میں لگائیں گے، آپ جے شری رام کے نعرے لگائیے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن ہاں، اس کو کامنل بنا دینا، اس کو وواد کا وشے بنا دینا کہ تم جے شری رام کے نعرہ نہیں لگاؤ گے تو تم کو ہم بھیج دیں گے پاکستان، اگر ایسا آپ کا ماننا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جواب کیا دینا پڑے گا؟ ہم نہیں دیں گے، بلکہ ہمارا سمویدھان جواب دے گا۔ ہمارا سمویدھان کیا کہتا ہے؟ فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ پریکٹس اینڈ پروفیشن، یہ دو ورڈ ہے، وہ کیا ہیں؟ پریکٹس اینڈ پروفیشن۔ پروفیشن جے شری رام کا نعرہ لگانا، جے شری رام کا عقیدہ رکھنا، کالی کا عقیدہ رکھنا، اور جناب درگے کا اوتار عقیدہ رکھنا، سرسوتی کا عقیدہ رکھنا، ستیوتی سیتا کا عقیدہ رکھنا، کرشن جی کا عقیدہ رکھنا، وشنو برہما کا عقیدہ رکھنا، شیو کا عقیدہ رکھنا، مترا ورن کا عقیدہ رکھنا۔ بھارت کا سمویدھان منع نہیں کرتا۔ پروفیشن کا یہی مطلب ہوتا، پروفیشن کا عقیدہ رکھنا۔ مسلمان ہے تو محمد الرسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، اللہ اکبر کا عقیدہ ہے کہ جب کہیں پر کوئی جوش آتا ہے تو نعرہ تکبیر کا وہ بلند کرتے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر کو بلند کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔
प्रोफेशन में प्रोफेशन कौन कहता? भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान को एक तरफ रखिए, हम अगर अल्लाह का नाम लेते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, तो क्या हम तो कुरान की बात पर अमल करते हैं। हमारा कुरान कहता कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका कहता है, ऋग्वेद कहता है, अहमे साफ लफ्ज़ों में कहता है, यज्ञम परचुचाम एवं खुले लफ्ज़ों में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते रहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका ऋग्वेद कहता है तस्सयते भक्तिवान से शियामा माचिदन यद विशन सत सिखायो यारिशन यद्यैकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरननि। हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह दुनिया की किसी चीज़ के मशाबहत नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह दुनिया की चीज़ों के मानिंद नहीं है। तो हम अकीदा रखते हैं। आपका भी कहता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। ये कुरान कहता है कि अल्लाह को नहीं देख सकते। आपका ग्रंथ कहता है न तस्य परते न संद्रूषी टिस्तिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। दुनिया की कोई निगाह उसको देख नहीं सकती और परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। साफ लफ्ज़ों में, क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के बच्चे नहीं है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपके वेद में उपनिषद के अंदर मौजूद है न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान वच्चतिस्य लिंगम सकारनम कर्णादिपादिपो न चास्य कच्चित जनिता न चादिपा। हमारे कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हर गोशे में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पर मौजूद है। वल्लाहु माकुम, मट्टी हो कि पत्थर हो कि हवा हो कि पानी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जंगल में हो, हजर में हो, शजर में हो, अर्श पे हो कि फर्श पे हो कि घर पे हो कि बाहर हो, पैदल हो कि सवारी पर हो कि हवाई जहाज में हो कि कश्ती में हो कि बाइक में हो कि साइकिल में हो, हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है वल्लाहु माकुम व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा का कुरान कहता है, आपके वेद में भी है, न देवा मुरच्चलाम या न कास्ते विदते देव न पाशाने न मुर्नमे भाव हुई देवस तस्मादु गा भाव हुई कारणम। परमात्मा सिर्फ मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में नहीं। हमारा कुरान ये कहता है कि अल्लाह को मौत नहीं आती, ला यमूत हय्युल ला यमूत। आपका अकीदा होना चाहिए, आपके वेदों के अंदर भी मौजूद है अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तम। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद हमारे गुरु है, मोहम्मद हमारे आखिरी नबी है। चूँकि अल्लाह का कुरान कहता मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हमारा अकीदा कुरान करीम पर है, आपका भी अकीदा होना चाहिए। आपके वेदों के अंदर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, साफ साफ लफ्ज़ों में मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा और भी दूसरे लफ्ज़ों में है तस्मिन चरे मलेचाचार्यन समन्विता महामदित किया शिष्यो साख समन्विता। बताइए सेम है कि नहीं है? एक तरफ जो बात कुरान कह रहा वही बात कौन कह रहा? वैद भी कह रहा। तो जय श्री राम का नारा लगाना अकीदतन उनका वो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं, अकीदा है, अच्छी बात है, मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानेंगे चूँकि हमारा कुरान का फरमान है, अल्लाह के नबी की इत्तिबा की बात कही गई है। हम जब भी कामयाब हो सकते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब हम उनको फॉलो करेंगे, हम तभी मान सकते, तभी कामयाब हो सकते, उससे पहले नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपके सामने कि कुछ लोग जो बोलते हैं वो यकीनन वो जानते नहीं हैं, असल में वो जानते नहीं हैं। नारा लगाकर पिल पड़ते हैं एक बेटी पर, गलत बात। जिसका नारा लगाया जाता है, पता है उन्होंने औरत का कितना सम्मान किया, रामचंद्र जी ने कितना सम्मान किया औरत का। मैं उन भाइयों को यह पैगाम दूंगा जो जय श्री राम के नारे का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ भगवा या सिर्फ ज़ाफ़रानी रंग, गलत है ये। मर्यादा पुरुषोत्तम की तारीख पढ़ो। पब्लिक चारा हेड बयानो कड़क हो थोड़ा तो तबलीग हो जा रहा है। तो नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आया आया कौन
جب آپ اسٹیج پہ بٹھائیں گے 12 بجے کے بعد تو 12 بجے کے بعد تو آدمی کا 12 بج جاتا ہے، ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں سنیے، میں اپنے حساب سے آؤں گا اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے بھی موڈ اور مزاج کی بات ہوتی ہے، وہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ سوچیے، بیان کوئی بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کی اس میں کوئی وہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے. آپ کی جیسی طلب ہوگی ہمارے اندر سے بیان ویسی ہوگی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں، آج کی جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے کہ نہیں ہے؟ چیخنا چلانا، کسی کو گالی دینا، الٹا سیدھا کہنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بہت اچھا بوکتا. نہیں، بوکتا بہت اچھا بوکتا اسے ہی ہم کہتے ہیں. وہ جبھی ہوتا ہے، کل جہاں پروگرام تھا وہاں آپ سے ایک پاؤ مجمع تھا، آڈینس تھے وہاں پہ، لیکن وہاں جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، انہوں نے 5 مرتبہ ایسا نعرہ لگا رہا ہمارا بیان کو سن کر. وہاں کے بیان کا وہی الگ تھا. ہاں، ٹائمنگ بہت اچھی تھی. بیان کا سب سے بہتر جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، میں اس فیلڈ کا ہوں، 10 سے لے کر کے 12 ساڑھے 12 تک تازہ دم ہوتا ہے. کون؟ مقرر بھی، آڈینس بھی. ورنہ اس میں آڈینس میں سے بہت سارے آدمی کیسے ہوتے ہیں، ہاں ایسے نیند آ رہی ہے، چل رہے ہیں، آنکھ کھولے ایسے ایسے کر رہے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر ایک دم ایسے جھومتے، نیند آتی. جی، جب بیان میں یہ آڈینس میں جب وہ طاری ہو جاتی ہے تو پھر بیان کا دشا بدل جاتا ہے. مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دیجئے، 10 سے لے کر کے 1 بجے تک. منہ اگر کھلا کا کھلا نہ رہ جائے لوگوں کا بیان کے لیے. جی، ڈرائیور کو آپ اسٹیئرنگ میں بٹھا دیجئے اگر رات کو 2 بجے کے بعد، تو گاڑی سڑک پہ نہیں چلے گی، وہ جنگل میں گھس جائے گی. بہرکہ بات کہاں چل رہی تھی؟ بات یہاں چل رہی تھی کہ ہمارے ان نوجوانوں نے کون سا نعرہ لگایا؟ جے شری رام کا. آپ جے شری رام کا نعرہ لگائیے، ہم نعرہ لگاتے محمد رسول اللہ کا. کہاں تک جائز ہے؟ بھارت کے سمویدھان میں محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز، اللہ اکبر کا نعرہ لگانا جائز، اور ان کا بھی نعرہ لگانا جے شری رام کا جائز ہے سمویدھان کے اعتبار سے. لیکن اگر ہمارا یہ نعرہ کسی بیٹی کو رسوا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، کسی بیٹی کو ان کو ڈرانے کے لیے لگایا جاتا ہے، تو یہ 100% غلط ہے. کہیں سے کہیں تک یہ اچھا نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شری رام چندر جی کا نعرہ لیں گے تو یہ ڈر جائیں گے، یہ گھبرا جائیں گے، تو یاد رکھو، جے شری رام کا نعرہ لگانے ہمارے بھائیوں، آپ تو طالب علم ہیں، آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو پڑھنا چاہیے، آپ کو تو لاء کی کتاب پڑھنی چاہیے، آپ کو تو بھارت کا اتہاس پڑھنا چاہیے، آپ کو تو انسانیت کا اتہاس پڑھنا چاہیے. وہی رام چندر جی جن کا نام لے کر آپ مسکان